للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ الرعد آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا ترجمہ اور پھر ان کے تحت جو باتیں حضور فرید العصر بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے تفسیر نور القرآن میں بیان فرمائیں، ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اور کفار کہتے ہیں اگر یہ نبی ہے تو اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہ اتاری گئی۔ محبوب فرما دیجئے نشانات تو بہت ہیں مگر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو سچے دل سے رجوع کرتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل یاد الہی سے مطمئن ہو گئے، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اچھے کام کیے ان کے لیے خوشخبری ہے، انہی کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے کئی قومیں گزر گئیں، تاکہ آپ ان پر وہ احکام پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیے۔ یہ کفار رحمان کا انکار کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے وہی میرا پروردگار ہے، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں ارشاد تھا کہ دنیاوی مال و دولت کا ہونا قبضہ قدرت میں ہے، جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہے ایسے ہی روحانی رزق کا مسئلہ ہے، ایمان ہدایت ہے، جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے، کوئی شخص اپنی ہمت و اختیار سے حاصل نہیں کر سکتا۔ آیہ مبارکہ میں کفار کی ایک ضد کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھ کر بھی گستاخ رہے اور نئے نئے مطالبات کرتے رہے، ان پر انبیاء کی طرح کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ صالح علیہ السلام پر اونٹنی کا معجزہ ظاہر ہوا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پہلی قوموں نے معجزہ مانگا، جب معجزہ دکھا دیا گیا تو قوم نے سر پھیر دیا، انکار کر دیا، نتیجہ یہ ہوا ان پر عذاب بھی آیا اور قوم برباد ہو گئی۔ معجزہ دیکھ کر کافر رہے، ہدایت نہ پا سکے، آپ فرما دیجئے ہدایت و گمراہی اللہ کے قبضہ میں ہے، جسے چاہے ہدایت دے دے،
جسے چاہے گمراہ بنا دے۔ ابو جہل نے ہزاروں معجزات دیکھے، ابو لہب نے قریب سے دیکھا مگر ایمان نہ لائے۔ ہاں، وہ جو اس کی طرف اخلاص کے ساتھ مائل ہوتا ہے، خواہشات و مطالبات چھوڑ کر حق کا متلاشی ہو، تو اللہ اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جمال محبوب دیکھتے ہی گرویدہ ہو گئے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور ذکر اللہ سے مطمئن ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ذکر اللہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ عبادات و ریاضات اہل اللہ کی محفلیں، یہ سب ذکر اللہ ہیں، اور ذکر اللہ ہی دلوں کا سکون ہے۔ اس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اطمینان کا ملنا اللہ کا فضل ہے، غیر اطمینانی صورت شیطانی غلبہ ہے۔ آیت مبارکہ سے واضح ہو رہا ہے، اطمینان قلب مال و دولت، حکومت، اولاد، ایسی کسی شے سے حاصل نہیں، صرف اور صرف یاد الہی سے ملتا ہے۔ اگر اطمینان حکومت و دولت سے ہوتا تو کوئی بادشاہ حکمران کسی درویش کے پاس حاضر نہ ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے سلاطین اولیاء کے حضور حاضر ہوئے اور دعائیں کرائیں۔ وہ لوگ جو ایمان پر پختہ ہو گئے، اچھے اعمال اختیار کر لیے، ان کے لیے طوبہ ہے۔ طوبہ ایک درخت ہے جس کی شاخیں جنت کے ہر گھر میں ہیں۔ تیز ترین گھوڑا 100 سال دوڑے تو اس کے سایہ کے دوسرے کنارے نہیں پہنچ سکتا۔ جنت کا کوئی درخت اس کے برابر نہیں۔ طوبہ کا معنی جنت بھی ہے، مبارک بھی ہے، بشارت بھی ہے۔ اس کا معنی فرشتوں کی دعائیں بھی ہیں۔ یہ بہت بڑا حسین عمدہ ٹھکانہ ہے۔ محبوب جیسے ہم نے انبیاء کو پہلی امتوں میں بھیجا، اسی طرح ہم نے آپ کو بھی امت میں بھیجا تاکہ دی گئی وحی کو ان پر پڑھتے رہیں، ہدایت دیتے رہیں۔ یہ لوگ جو آپ کی ہدایت سے دور ہوتی ہیں، سوچ سمجھ ہوتے ہوئے بھی احسان کے منکر ہیں، انہیں فرما دیجئے وہی میرا الہ ہے، اسی پر میرا توکل ہے، اسی کی طرف ہر معاملہ میں میرا رجوع ہے۔ آیت مبارکہ کے اترنے کے سلسلہ میں ایک روایت یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے قریب کہا، میرے آقا نے کعبہ شریف کے قریب کہا، یا اللہ یا رحمان۔ ابو جہل نے کہا عجیب ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو خداؤں کو مانتا ہے۔ تو یہ آیہ پاک اتری، الہ معبود خاص صرف وہی ہے۔ یہ آخری آیت جس میں رحمان کے انکار کا ذکر ہے، اس کے اترنے کا سبب یہ بھی ہے جسے امام ابن جریر نے مجاہد سے روایت کیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ لکھا جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو۔ کفار نے انکار کر دیا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، بے اسمی کا اللہم لکھو، تو یہ آیہ پاک نازل ہوئی۔ بسم اللہ شریف لکھنے کی مخالفت کرنے والا سہیل بن عمر تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس طرح بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے کہا اسجدوا للرحمن، رحمان کو سجدہ کرو، تو انہوں نے کہا رحمان کیا ہے؟ تب یہ آیہ پاک نازل ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔